السلام علیکم ویورز، آج کا پہلا سوال ہے شکور حسین ہیں، ریٹائرڈ ٹیچر جیلم سے۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ شہباز شریف کے کچھ اقدامات کو اکثر سراہتے رہے ہیں۔ میرا سوال ہے کہ تحریک انصاف کے اب تک کے دور حکومت میں آپ کو کچھ نظر آیا جس کی دل سے تعریف کی جا سکے، اور کیا یہ مسلسل تجربات و تبدیلیاں عمران خان اور پی ٹی آئی کے لیے آئندہ الیکشن میں مشکلات تو کھڑی نہیں کریں گی؟ شکور حسین صاحب، گزارش یہ ہے کہ آپ نے اچھا پوائنٹ آؤٹ کیا ہے۔ ہمارے ہاں یہ رواج نہیں ہے، کوئی اگر موسٹلی لکھنے والے اس کو سپورٹ کرتے ہیں، بالکل اندھا دھند سپورٹ کرتے ہیں، جس کو اپوز کرتے ہیں ان کی کوئی بات ان کو اچھی لگتی نہیں۔ میرا رویہ تھوڑا سا اس میں مختلف رہا ہے۔ مجھے کوئی بندہ اگر سخت ناپسند بھی ہے تو اس کا کوئی ایک ایکٹ ایسا ہے جو قابل تعریف ہے تو میں اس میں بخل سے کام نہیں لیتا، چونکہ وہ بددیانتی ہے۔ اس طرح جب شہباز شریف صاحب نے پنجاب فوڈ اتھارٹی قائم کی اور پھر اس کی پرفارمنس سامنے آئی، میں نے بہت کھل کے اس کی تعریف کی، اور اس فوڈ اتھارٹی کو بہت سراہا میں نے کہ یہ لوگوں کو صاف ستھری پاکیزہ غیر ملاوٹ شدہ خوراک دے رہے ہیں، اور لوگوں کے اندر اس بات کا شعور پیدا ہو رہا ہے۔ پھر اسی طرح ان کا پلان تھا ایک کچن گارڈننگ کا، اس پہ انہوں نے بہت زیادہ زور نہیں لگایا چونکہ اس میں تالی نہیں بچتی تھی۔ اچھا، دوسری طرف یہ اورنج ٹرین اور یہ میٹرو شیٹرو، میں ان کے خلاف تھا اور اب بھی خلاف ہوں۔ یہ چیزیں بری نہیں ہیں، چیزیں بہت اچھی، پریورٹیز ہوتی ہیں۔ پریورٹی نمبر 1، if you are living in a rented house، تو کیا پریورٹی نمبر 1 ہوگی بھی پہلے گھر کا کرایہ دو، بچوں کی فیس دو، کو کچن کا بندوبست کرو۔ اب وہ بندہ جائے قسطوں پہ، ایک بندہ لمیٹڈ انکم ہے، قسطوں پہ جائے گاڑی لے آئے، اور یہ ایک احمقانہ فیصلہ ہے۔ سو obviously اورنج ٹرین یا میٹرو کے ساتھ میری کیا دشمنی نہیں تھی، میں پریورٹیز وغیرہ کا، بھئی 3 کروڑ کے لگ بھگ بچہ آپ کا اسکولوں سے باہر دھکے کھا رہے ہیں، آپ یہ اس طرح کی عیاشیاں بڑے شہروں میں کر رہے ہو۔ anyway، مجھے جو بات اچھی لگی میں نے ہمیشہ اس کی تعریف کی، اور مجھے پی ٹی آئی کی بھی اگر کوئی بات غلط لگی میں نے تنقید کی۔ ہمارے ہاں یہ رویہ جو ہے اس کو کم اپریشیٹ کیا جاتا ہے۔ سو بات آپ کی ٹھیک ہے، ویسے جہاں تک آپ کی اس بات کا تعلق ہے کہ انہوں نے اب تک کوئی ایسا کام کیا ہے، نہیں، انہوں نے ابھی تک بہت سادے اور آسان، یہ لنگر خانے اور یہ وہ کرنے والے کام نہیں ہیں۔ یہ ملک جس مرحلے میں داخل ہو گیا ہے، بلکہ یہ معاشرہ جس مرحلے میں داخل ہو گیا ہے، یہ صرف اقتصادی رونا نہیں ہے، اور بہت سارے رونے، اس کے لیے کچھ اور طرح کا سلمان اعظم جیسا کوئی ویژن چاہیے، ویسی ڈیپتھ چاہیے، کوئی آئندہ 10 20 25 سال 50 سال بعد دیکھنے کی صلاحیت چاہیے، جو نہیں ہے۔ باقی جو یہ آپ کا سوال ہے کہ آئندہ الیکشن میں مشکلات کھڑی، تو شکور صاحب آئندہ الیکشن کیا ہے؟ جو کراچی میں ہوا وہ آپ نے دیکھ لیا، تو وہ دیباچہ ہے آنے والی پوری کتاب کا۔ اس پہ مزید کسی سوچ بچار کی یا تبصرے کی ضرورت نہیں ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ انہوں نے کہا ہے کہ آپ کے یوٹیوب چینل کا ایک اولین سبسکرائبر اور آپ کا پرانا چاہنے والا ہونے کے ناطے ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ یوٹیوب پہ اپنی ویڈیوز میں اپنی یادیں، زندگی کے یادگار واقعات، مشہور لوگوں کے حوالے سے ان کے ساتھ تعلقات، خاص طور پہ منتخب کتب سے ایسے واقعات جو آپ کو اچھے لگیں ہم سے ضرور شیئر کریں، کیونکہ اب سیاست ہمارے لیے ایک بور کر دینے والا موضوع بن چکی ہے۔ تو ساجد صاحب، پہلی بات تو یہ کہ اللہ پاک اس ناپاک سیاست سے بیداری آپ کو مبارک کریں۔ جہاں تک تعلق ہے اپنی یادیں شیئر کرنے کا، تو میں لائل پور سے بیلی پور تک کے عنوان سے ویڈیو
آپ بیتی میں شروع کر چکا ہوں، اس کی میرا خیال ہے کہ 2 یا شاید 3 قسطیں اب تک گئی ہیں، تو رسپانس تو کو مجھے اتنا حوصلہ افزا نہیں لگا، لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ کچھ باتیں ریکارڈ پہ آ جائیں، تو وائل کنٹینیو اٹ. تو آپ کی خواہش کی تکمیل، آپ کی خواہش مجھ تک پہنچنے سے پہلے ہو چکی ہے. تھینک یو ویری مچ. خان صاحب کا بہاولپور سے کہ بشیر میمن کے الزامات یا حکومت کا جواب، ان میں سے صحیح کون ہے، تو کون سا فریق سچا ہے، حکومت یا بشیر میمن؟ تو میری ایک گزارش ہے عدیل چوہان صاحب، اور وہ یہ ایک برادرانہ مشورہ ہے کہ اس طرح کی پیٹی باتوں میں نہ الجھا کریں. یہ تو روز کا معمول ہے، ہماری تو زندگی کا اسلوب اور انداز یہ ہے. تو اس طرح کی باتوں کو اگنور کر دیا کریں، جیسے کہتے ہیں نا، مسترد کر دیا کریں، بائی پاس کر کے گزر جایا کریں. کیونکہ آپ دیکھو گے چند ہفتوں کے بعد یہ بات کسی کو یاد بھی نہیں رہنی، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ملک اتنے بڑے بڑے ملک کو چیلنجز درپیش ہیں جن کے مقابلے پہ یہ پریکاج اتنی حیثیت نہیں رکھتا. یہ واقعہ یا اسکینڈل یا جو بھی آپ کہہ لیں، یہ کنٹروورسی، اس کی کوئی اوقات نہیں ہے. تو اوائڈ کیا کریں. اپنی انرجی، اپنی ذہانت، اپنی سوچ فکر ہو سکے تو ذرا نسبتاً پروڈکٹیو یا کوئی بہتر کام پہ. اس سے اگلا جی نادر ملک ہیں مظفر آباد. وہ کہتے ہیں کہ جی اسد عمر نے کہا ہے کہ اگر عمران خان نے کام کرنے میں رکاوٹ ڈالی گئی، عمران خان کے کام کرنے میں رکاوٹ ڈالی گئی تو وہ اسمبلیاں تحلیل کر سکتے ہیں. تو میں اسد عمر سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ بھائی عمران خان کام کون سا کر رہے ہیں جس میں وہ رکاوٹ برداشت نہیں کریں گے؟ تحریک انصاف کی کارکردگی تو یہ ہے کہ جہاں ضمنی الیکشن ہو رہا ہے وہاں سے پی ٹی آئی جیتی ہوئی سیٹیں بھی ہار رہی ہے. مجھے تو یوں لگ رہا ہے کہ اگلے انتخابات میں ان کی ضمانتیں ہی ضبط نہ ہو جائیں. آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ نادر ملک صاحب، آپ نے سوال کے ساتھ اس کا جواب بھی دے دیا، اس میں تو اضافہ کرنا میرے لیے ممکن نہیں. السلام علیکم ویورز. کچھ دن پہلے میں نے بات کی تھی کہ ہمارے ہاں جو یہ سلسلہ ہے توہین رسالت وغیرہ کے جو واقعات، اور اس پہ پھر ہمارا ری ایکشن اور سیلف ڈسٹرکشن، تو میں نے ایک آئیڈیا فلوٹ کیا تھا کہ یار خدا کے لیے مل جل کے دنیا کو بتاؤ کہ حضور تھے کیسے، چونکہ میرے ایمان کا یہ حصہ ہے اور اس کی لاتعداد مثالیں تاریخ میں موجود ہیں. جس کسی نے حضور کی سیرت پڑھ لی وہ ان پہ عاشق ہو گیا ہے، تاریخ بھری پڑی. اس حوالے سے میں نے کہا تھا کہ میں مشاہیر مغرب، تو اب تک میں میرا خیال ہے 10-11 مشاہیر مغرب کے حضور کے بارے میں جو ان کے خیالات تھے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں. آج ہے ریف باسویل سمتھ، وہ اپنی کتاب محمد اینڈ محمدزم پیس بی اپان ہم میں لکھتے ہیں کہ مملکت کا سربراہ بھی اور عبادت گاہ کا بھی. وہ اس میں شہنشاہ بھی تھے اور مبلغ بھی، لیکن وہ ایسے مبلغ تھے جن کی تبلیغ میں کوئی مبالغہ نہیں تھا، اور وہ ایسے شہنشاہ تھے جن کے ارد گرد خادموں کا جمع غفیر نہیں ہوتا تھا. نہ ہی ان کی کوئی مستقل فوج تھی، نہ ہی ان کا کوئی محل تھا، اور نہ وہ کسی محافظ و خزانے سے کوئی متعین وظیفہ لیتے تھے. اگر تاریخ میں کبھی کسی شخص نے اللہ کی مدد سے حکومت کی ہے تو وہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے. یہ وہی تھے جو بے سر و سامانی کے عالم میں بھی انتہائی طاقتور تھے. تو باسویل سمتھ آگے لکھتے ہیں، مجموعی طور پہ حیرت کی بات یہ نہیں کہ کتنا زیادہ بلکہ کتنا کم مختلف حالات میں حضور اپنی شخصیت سے مختلف نظر آتے تھے. صحرا میں چرواہے کی شکل میں، شام میں تاجر کی حیثیت سے، اور غار حرا میں تنہائی پسند شخصیت کے طور پہ اقلیتوں کے حالات بہتر بنانے میں
فتوحات میں ایران کے خسرو اور یونان کے ہرکلیس کے برابر نظر آتے تھے، اور ان تمام واقعات میں آپس میں اتحاد اور تنظیم نمایاں نظر آتی ہے۔ اچھا، اس کے بعد یہ تو خیر خاتون بہت مشہور ہیں، تو آپ میں سے اکثر لوگوں نے پڑھا ہوگا، کیرن آرمسٹرانگ جو ہیں، انہوں نے تو خیر بہت خراج تحسین پیش کیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حقیقی معنوں میں صفر سے یا نقطہ آغاز سے بنیادی اور روحانی نظریے کے لیے کام کرنا پڑا۔ جب انہوں نے اپنا مشن شروع کیا تو کوئی بھی تاریخ لکھنے والا انہیں یہ مقام نہیں دے سکتا تھا۔ عرب دنیا توحید کے تصور کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ اس جارحانہ اور وحشیانہ معاشرے میں اس طرح کی کوئی کوشش بھی انتہائی خطرناک تھی، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے ماحول میں زندہ رہے۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ وہ مسلسل خطرات میں گھرے رہے اور ان کا بچ جانا کسی معجزے سے کم نہیں، لیکن وہ فتح یاب ہوئے۔ اپنے وصال سے قبل ہی انہوں نے تعصبات کی جڑوں کو کاٹ دیا تھا، اور وہ وحشی قبائل اب اس طرح کے نہیں رہے تھے، اور عرب ایک نئی تاریخ رقم کرنے کے لیے تیار ہو چکے تھے۔ اس کے بعد میجر لیونارڈ کہتے ہیں کہ اسلام اور اس کی اخلاقی اور روحانی اقدار، ان کی ایک کتاب ہے، وہ لکھتے ہیں کہ اگر کبھی کسی شخص نے اس صفحہ ہستی پر خدا کو پایا ہے، اگر کسی شخص نے اپنی تمام تر زندگی خالصتاً اور پاک جذبے سے اللہ کی راہ میں وقف کر دی ہے، تو بغیر کسی شک و شبے کے اور پورے یقین کے ساتھ یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ شخص عرب کے پیغمبر خدا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ تو اس سے ہمیں یہ سوچ لینا چاہیے، یہ اس بات کی تیاری کرنی چاہیے کہ لوگوں کو عالمی پیمانے پہ مختلف انداز میں، مختلف فورمز پر، مختلف زبانوں میں حضور کے بارے میں بنیادی معلومات مہیا کر دیں۔ یہ ہے فائٹ بیک کرنے کا بہترین طریقہ، بجائے اس کے کہ آپ اپنے لوگوں کو پریشان کریں، اپنی پراپرٹی برباد کریں۔ یہ تو ایسے ہی ہے جیسے کوئی اگر آپ کے کسی محترم کو، بڑے کو، پیارے کو اگر وہ نازیبا زبان استعمال کرے تو آپ اپنے منہ پہ تھپڑ مارنا شروع کر دیں۔ میرے نزدیک یہ ایک ایسا سلیوشن ہے جسے کم از کم آزما کے ضرور دیکھ لینا چاہیے۔ 50+ مسلمان ملک اگر مل جل کر بھی یہ کام نہیں کر سکتے تو پاکستان اکیلا کر سکتا ہے۔ یہ کوئی بہت ایکسپینسو، لمبا چوڑا کام نہیں ہے۔ دنیا کی جتنی میجر زبانیں ہیں تو ان میں اگر، اور اس کا آغاز بھی اسی طرح کیا جائے کہ جو مشاہیر ہیں مغرب کے، عالی دماغ لوگ ہیں، انہوں نے کیسا خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ تو دعوت عام ہے، میں چاہتا ہوں کہ ہمارے جو ویورز ہیں وہ بھی اس پہ غور کریں اور اپنی رائے دیں۔ تھینک یو ویری مچ۔